السلام علیکم۔ کاش آپ دیکھتے، کاش یہ کتاب اسکول کالج کے نصاب میں ہوتی، کاش ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوتا جب وہ جنگ موطا میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور غسانی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ خالد کہتے ہیں کہ جنگ موطا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ کاش کہ ہم نے عمر ابو الخطاب کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوتا کہ براء بن مالک کو لشکر سردار نہ بناؤ کیونکہ وہ پورے لشکر کو تباہ کرنے والے ہیں، کیونکہ براء بن مالک اکیلے پورے لشکر سے ٹکرا جاتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے 100 فارس آدمیوں سے جنگ کی اور سب کو ایک ایک کر کے ہمت اور بہادری کے ساتھ مار ڈالا۔ کاش ہم نے زرار بن الازور کو دیکھا ہوتا کہ وہ تنہا رومیوں کے لشکر میں گھس جاتے اور رومی ان سے ڈرتے تھے اور اسے ننگے سینے والا شیطان کہتے تھے، کیونکہ کاش آپ نے اکرمہ بن ابی جہل کو یرموک کی جنگ میں دیکھا ہوتا۔ جب خالد نے ان سے کہا کہ اے اکرمہ، ایسا نہ کرو، دھیان کرو، اپنی جان کی حفاظت بھی کرو، کیونکہ تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کیونکہ اکرمہ عظیم صحابی اور جنگ کے سرداروں میں سے اہم سردار تھے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو لشکر اسلام میں مایوسی پھیل جاتی۔ اکرمہ نے خالد کو کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دو، اے خالد، آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے اور اس وقت میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مصروف تھے، اس لیے تم افضل ہو مجھ سے اور مجھے اپنی وہ پشیمانی ختم کرنی ہے۔ اور پھر اکرمہ نے اعلان کیا کہ جو موت پر بیعت کرتا ہے کہ مرنے تک لڑائی کرے گا وہ آگے آ جائے۔ تو 400 بہترین آدمی نکلے اور انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل سے موت پر بیعت کی کہ یہ تو اسلام کی خاطر مریں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ تو 400 میں سے صرف زرار ابو الزور زندہ بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ کاش آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سبتلا کی جنگ میں عبداللہ بن ابی سرحہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن زید، عبدالرحمن بن ابی بکر اور ان کے بھائی عبداللہ کے ساتھ دیکھا ہوتا، جب جرجس کی قیادت میں رومی 120,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے اور مسلمان صرف 20,000 کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے کچھ بہادروں کو منتخب کیا اور رومیوں کے سردار جرجس کا سر قلم کر ڈالا۔ کاش آپ نے ابو اللواحجہ، الحسید، المسیخ، الزمیل، الثانی، ایلس اور کاظمہ میں مسلمانوں کو دیکھا ہوتا کہ خالد نے فارسیوں کے ساتھ بہت کم تعداد ہونے کے باوجود کیا کیا اور فارس نامی ایک عظیم سلطنت کو نیست و نابود کرتے دیکھا ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ کمزور ایمان والا جنگ کو کسی مسئلے کا حل نہیں مانے گا، چاہے آپ جیسے مرضی دلائل دو، کیونکہ بزدلی نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے اور گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ بہادری کے کارنامے وہ افسانوی سمجھتے ہیں۔ ہماری عظمت اعلیٰ کلمہ حق میں ہے اور اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے ولولہ انگیز کارناموں سے گرمانے کے لیے امام واقدی کی کتاب فتوح الشام اور مردان عرب کا مطالعہ کریں۔ میرے اختیار میں ہو تو یہ کتاب اسکول کے نصاب میں شامل ہوتی۔
تو ویورز آپ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی مورل سٹوری کیسی لگی. اگر ہماری مورل سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اس لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے. اور بتائیے گا کہ آپ کون سی مورل سٹوری سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ضرور ایسی مورل سٹوری ضرور شیئر کروں گی. تب تک دیکھتے رہیے اسٹرانگ بوائز لائف. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.